نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہیں پہ رکھیے گا اس کو چھڑیے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے صدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک اس عظیم بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اشراط الساعہ قیامت کی نشانیاں علامات فتن کے مضمون اور موضوع کو شروع کیا ہے. گزشتہ دو نشستوں میں سے ایک نشست میں ہم نے تمہیدی گفتگو کرتے ہوئے عقیدہ آخرت کے باب میں گفتگو کی کہ عقیدہ آخرت یہ ضروریات دین میں سے ہے اور ارکان ایمان میں سے ہے. اور آخری نشست میں ہم نے ابتدائی چند نشانیاں جہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے ان میں سے پہلی نشانی کا ذکر کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ، خود آپ کا دنیا میں تشریف لانا اور حضور کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ دونوں علامات قیامت میں سے ہیں. اور اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا ہے. اور یہی بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی میں سے تمہارے نبی کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہراً اس دنیا سے رخصت ہونا، ظاہراً یہ اس پر میں نے گفتگو آپ کو اگر یاد ہو تو رمضان میں کی تھی کہ جب ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ جب پڑھی تھی جس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج یعنی امہات المؤمنین کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی کبھی بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا. ابدا کا معنی کیا ہے؟ کبھی بھی کا معنی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف حضور نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا، ظاہری طور پر، لیکن حضور آج بھی اپنے روضہ اقدس میں، اپنے مزار مبارک میں حیات ہیں، موجود ہیں اور ہمارے احوال سے آگاہ بھی ہیں اور ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں. لہذا اس غلط فہمی میں نہیں ہم نے جانا کہ آقا علیہ السلام معاذ اللہ آپ فوت ہو گئے ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اب حضور تو موجود نہیں ہے. حضور ظاہراً صرف ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. آقا علیہ السلام کا فیض بھی اسی طرح موجود اور قائم ہے آج بھی، اور حضور خود بھی موجود اور قائم ہے اسی طرح آج بھی. آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد شق القمر کا واقعہ، یعنی جو آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضور نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیا، اس کو قرآن نے کہا ہے کہ اقتربت الساعہ، کہ قیامت قریب آ گئی
اور کیسے کہ جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو یہ بھی قیامت کی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب آگے چند واقعات کی طرف ہم بڑھنے سے پہلے جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 18 ہے، اور اس آیت مبارکہ میں ہی اللہ رب العزت فرما رہا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً۔ یہ جو منکر لوگ ہیں، یعنی جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، تو آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا تو اب یہ منکر لوگ کیا صرف قیامت کا ہی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ جائے اور وہ ان پر اچانک آ پہنچے؟ یعنی کیا یہ ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس دن سیدھا کریں گے کہ اب قیامت آ ہی جائے تو ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں؟ پھر آگے فرمایا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو اس کی نشانیاں تو قریب آ پہنچی ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے نصیحت یہاں سے لینی ہے کہ خود اس قیامت کے آنے کی نشانیاں ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہیں، وہ ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو چکی ہیں، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو پھر ان کو کوئی نصیحت کہاں مفید ہوگی جب وہ قیامت خود آ جائے گی۔ معنی کیا ہے کہ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے تک یہ نصیحت جو ہم آپس میں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ کی ذات کی طرف اپنے اعمال کا رخ کر لیں، اپنے ظاہر کو اور باطن کو پاکیزہ کر لیں، اپنے عقائد کی، ایمان کی اصلاح کر لیں اور اپنے اعمال کی، اخلاق کی، کردار کی اصلاح کر لیں، تو یہ سارا کچھ تب تک فائدہ مند ہے جب تک خود قیامت وقوع پذیر نہیں ہو جاتی۔ جب اس کے ہونے کا اعلان ہو جائے گا تو قیامت کی نشانیوں میں آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، فرمایا اب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد اب کوئی شخص اگر توبہ کرنا چاہے گا تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں متوجہ ہو اپنے احوال کی طرف۔ یہی میں نے گفتگو کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی آگاہ ہو، جانے کہ ہو کیا رہا ہے اور کیا یہ جو ہو رہا ہے یہ درست ہو رہا ہے یا یہ ہمیں مزید زوال کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، قیامت کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، ہمارے ایمان کی بربادی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ تو ایسے میں ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے اور اپنے اخلاق کی درستی کرنی ہے۔ اب اگلے جو واقعات ہیں ان کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہوں۔ اب یہ جو واقعات ہیں ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرما رہے ہیں۔ کچھ واقعات ایسے ہیں جو حضور کی ظاہری حیات مبارکہ کے بالکل قریب واقعات ہیں یہ سارے، اور آپ جب سنیں گے روایات یوں محسوس ہوگا کہ گویا کوئی شخص کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے اور وہ دیکھ کر کے بتا رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، یعنی حضور نے ایسے خبر دی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سب کچھ بتا بھی دیا ہے اور حضور کو سب کچھ دکھا بھی دیا ہے۔ اس کے اوپر قرآن مجید سے ہی ایک دو دلائل دے کے پھر ہم آگے واقعات کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق فرمایا اور تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں سے کے ساتھ جو گفتگو کی، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، محبوب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ بات کہی تھی۔ ابھی آدم علیہ السلام تخلیق نہیں ہوئے، ابھی اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا ہے کہ میں آدم کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجوں گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بناؤں۔
اس بات کا آغاز قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جو قرآن آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا اور آدم علیہ السلام کی اس تخلیق سے کئی ہزار برس بعد اور اس ارادے کے بھی کئی لاکھ برس بعد، جس ارادے کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے فرشتوں کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ میں آدم کو تخلیق کرنے والا ہوں، فرمایا محبوب آپ یاد کیجئے اس وقت کو۔ اس کا معنی کیا ہے یہ یاد رکھیے، قرآن مجید میں جب یہ لفظ آئے وَإِذْ اور جب، تو اس کا معنی ہوتا ہے اذکر، آپ یاد کیجئے اس بات کو۔ تو یہاں مفسرین کرام بھی اسی موضوع کی طرف گئے ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ مفسرین کرام نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ بات کہ تم یاد کرو اس وقت کو، یہ اس وقت کہی جاتی ہے جب بات کہنے والا اور جس سے کہی جا رہی ہے وہ دونوں اس واقعہ کے وقت موجود ہوں۔ تو ابھی آدم علیہ السلام تخلیق نہیں ہوئے اور اللہ رب العزت نے آدم کی تخلیق کے ارادے کا اظہار فرمایا، فرمایا محبوب یاد کیجئے وہ وقت جب میں نے آدم کی تخلیق کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ تو معنی یہ ہے محبوب تو اس وقت موجود تھا، تو دیکھ رہا تھا کہ تیرا رب فرشتوں سے یہ بات کر رہا تھا، تیرا رب فرشتوں سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ وَإِذْ اور یاد کیجئے، اور پھر آگے چلیے تو صیغہ بھی واحد مذکر حاضر کا یوز کیا ہے۔ حاضر کا مطلب یہ ہوتا ہے مخاطب، ایک شخص جو سامنے بیٹھا ہوا اور اس سے بات کی جا رہی، جس کو انگریزی میں یوں کہتے ہیں ربو کا، آپ کا رب۔ ربو کم نہیں کہا، کم جمع کے لیے ہوتا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یعنی براہ راست صرف حضور کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا محبوب آپ کے رب نے کہا تھا۔ معنی یہ ہے کہ صرف محبوب اس وقت تو تھا اور تیرا رب تھا جب اللہ رب العزت اس بات کو ظاہر فرما رہا تھا۔ اور یہ قرآن مجید میں جا بجا یہ لفظ موجود ہے، جا بجا یہ موجود ہے۔ پھر پچھلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے، بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے، داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، ان کے واقعات کو ذکر کرتے ہوئے، اور پھر بڑی خاص بات کہ آقا علیہ السلام ابھی اپنی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ کے بطن مبارک میں ہیں، اور 2 ماہ پہلے واقعہ ہوا ابرہہ والا، ہاتھیوں والا واقعہ ہوا۔ تو چاہے یہ ابرہہ کا واقعہ ہو یا اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کا کوئی واقعہ ہو، اللہ رب العزت نے ایک لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا، وہاں پہ بھی صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہی رکھا ہے۔ فرمایا الم ترا، محبوب آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ حمزہ کا معنی ہے کیا، یہ استفہام کے لیے آتا ہے، لم نفی کا ہے، اور یہ استفہام اور نفی مل کر معنی یہ ہوتا ہے کہ یار تم اس وقت تھے نہیں، تم نے یہ دیکھا نہیں تھا کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا؟ معنی یہ ہے کہ محبوب تو اس وقت خود موجود بھی تھا اور اپنے رب کے اذن سے، اجازت سے، توفیق سے، جیسا تیرا رب دیکھ رہا تھا محبوب تو بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ واقعات تو وہ ہیں جو میں نے قرآن سے بیان کیے، آقا علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کے ہیں ظاہری طور پر۔ تو جس طرح حضور دنیا میں آنے سے پہلے بھی ان حالات و واقعات سے آگاہ تھے، اسی طرح حضور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اب ہونے والے حالات و واقعات سے مکمل آگاہ تھے بھی اور آج ہیں بھی۔ گفتگو کو اسی پچھلی نشست کے ساتھ ہم جوڑتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ جہاں میں نے عرض کیا، جہاں پہ گفتگو پچھلی نشست میں ختم کی تھی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہو جائیں، اور حضور نے فرمایا ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ نبوت کا دعوے دار ہوگا۔ تو
تو آقا علیہ السلام نے خود اپنی حدیث مبارکہ میں ان کو کذاب کہا ہے۔ کذاب ایک ہوتا ہے کاذب، چھوٹا جھوٹ بولنے والا، ایک ہوتا ہے کذاب، یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی ایسا بدترین جھوٹا کہ اس سے بڑا کائنات میں دوسرا جھوٹا کوئی نہ، یعنی وہ بدبخت جو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ کرے اور نبوت کا دعویٰ کرے، تو آقا علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ اس سے بڑا جھوٹا کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ اس لیے کائنات کے سچے رازوں میں سے اور کائنات کی سب سے بڑی سچائیوں میں سے ایک سچائی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خاتم النبیین ہیں، حضور کے اوپر ختم نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اب جو شخص بھی یہ دعویٰ کرے گا اس سے دعوے کی دلیل نہیں مانگی جائے گی، صرف اس کو جھٹلایا ہی جائے گا اور اس کے جھوٹے ہونے کا فتویٰ ہی دیا جائے گا۔ اب حدیث مبارکہ ایک روز آقا علیہ السلام خواب میں حضور نے 2 کنگن سونے کے دیکھے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ خواب حضور نے 2 دن دیکھا۔ جب پہلے دن دیکھا حضور مضطرب ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہ کیا خواب تھا۔ اگلے روز جب حضور نے پھر خواب میں دیکھا اور حضور مضطرب ہوئے خواب میں، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، یا جبرائیل امین نے آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کو پھونک ماریے۔ تو جب حضور نے پھونک ماری تو وہ کنگن غائب ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے جب صبح کے دن وقت یہ خواب بیان کیا تو حضور نے فرمایا اس سے مراد 2 جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، یعنی 2 ایسے بدبخت ہیں جو جھوٹے ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ان میں سے حضور نے خود اب یہ دیکھی کہ ابھی یہ معاملہ ایسے اللہ کا نبی وہ اس طرح اس کو علم ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو آگاہ فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے دونوں کا نام بتایا، فرمایا ایک مسلمہ جو صاحب الجمامہ ہے اور دوسرا وہ اسود انسی ہے جو صاحب یمن ہے۔ حضور نے دونوں کا نام بھی بتایا اور دونوں کے علاقے کا نام بھی بتایا۔ اب یہاں پہ میں رک کر ایک بات آپ کو ایک اور عرض کرتا چلوں، یہ وہ بدبخت ہیں جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے، ان کا ذکر حضور فرما رہے ہیں۔ غلاموں کے لیے کیا حصہ ہے وہ سنتے چلیے۔ یہ اس بات کو میں روک کے ایک اور بات میرے ذہن میں آئی جو اس سے منسلک تھی، تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ بھی بات عرض کرتا چلوں۔ حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے میرے پاس، میری قبر انور پہ، اور وہ فرشتہ کیا کام کرتا ہے کہ جب روئے زمین پر میرا امتی مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کا نام، اس کی ولدیت اور اس کے علاقے کا نام مجھے بتاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب بھی کوئی خوشی محسوس ہو، دل کو اطمینان ہو، سکون ہو، کوئی بات اچھی لگے، کوئی چیز اچھی لگے، کوئی واقعہ اچھا ہو، آپ کی طبیعت کے مطابق ہو، تو اس میں آقا علیہ السلام کو ضرور یاد کیا کریں، حضور پہ درود پاک پڑھا کریں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ اس ضمن میں عرض کر کے پھر آگے چلتے ہیں اپنی گفتگو کو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من شم الورد الاحمر فلم یصلی علی فقد جفانی، جس نے سرخ گلاب کا پھول سونگا، سرخ گلاب کا پھول سونگا اور سونگتے ہوئے اس کی خوشبو سے اس کو تر و تازگی محسوس ہوئی اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، فقد جفانی، پھر اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، میرے ساتھ جفا کی ہے اس نے۔ تو حضور کی ذات کے ساتھ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی بات پسند آئے، کوئی چیز بھلی ہو، کوئی کھانا ٹیسٹی ہو، اچھا ہو، کوئی خوشبو اچھی ہو، تو جب کوئی پسندیدہ واقعہ آپ کے سامنے پیش آئے تو اس وقت آقا علیہ السلام کو نہ بھولا کریں، حضور کو یاد کیا کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کا نام بھی بتایا، ان کے علاقے کا نام بھی بتایا، اور ترتیب میں بھی حضور نے پہلے اسود انسی کا نام لیا، اسود انسی کا، جو یمن کا رہنے والا تھا۔ اس نے جب دعویٰ نبوت کیا تو آقا علیہ السلام نے خود اپنی حیات مبارکہ میں
اس کے خلاف لشکر بھیجا، اور لشکر نے جا کر کے اس پر حملہ کیا، اور پھر جو اس کی بیوی تھی وہ خود مسلمان تھی، اور بعد ازاں اس کی بیوی نے خود اس کو ایک رات قتل کر دیا اور وہ جہنم واصل ہوا۔ یہ اسود انسی جو یمن والا تھا، یہ اس کا واقعہ ہے۔ مسیلمہ کذاب کا واقعہ یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب جو یمامہ کا رہنے والا تھا، یہ بنو حنیفہ سے تھا، یہ قبیلے کا نام ہے۔ اس کے ساتھ کچھ اور قبائل بھی ملتے چلے گئے، اس کی طاقت بڑی بنتی چلی گئی، اور یہ بھی آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی اس نے بدبختی کی اور یہ دعویٰ کیا۔ پھر اسی کے ساتھ ایک عورت تھی سجاہ بنت حارث، اس نے بھی دعویٰ نبوت کر دیا، اور پھر ان دونوں نے آپس میں ایک دن میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد دونوں نے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی نبوت کی دلیل دیتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں تصدیق کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، اور ہم دونوں مل کر اس نبوت کو آگے چڑھاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کے خلاف بھی لشکر خود تیار کیا اور بھیجا۔ اس دوران آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، حضور کا وصال ہو گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر بھیجا۔ جنگ یمامہ ہوئی جو بڑی معروف جنگ ہے، جس میں بڑے جید صحابہ کرام، حفاظ صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، اور بالآخر مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی۔ اور یہ مسیلمہ کذاب جو میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ وحشی بن حرب، وہ غلام جس نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اسی نے پھر مسیلمہ کذاب کو شہید کر کے، اس کو قتل کر کے، واصل جہنم کر کے، اس اپنے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کا کفارہ ادا کیا، کیونکہ وہ خود غمزدہ رہتا تھا وحشی کہ میں نے آقا علیہ السلام مجھ سے راضی نہیں تھے۔ تو یہ ایک بڑا کارنامہ تھا، کیونکہ مسلمہ جھوٹا نبی تھا، دعوے دار تھا نبوت کا، تو اس کو جہنم حاصل کرنا یہ خود ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ پھر جو سجاہ تھی، عورت تھی، وہ وہاں سے بھاگ گئی، ملک شام چلی گئی، اور ملک شام میں رہتے ہوئے پھر وہ بعد ازاں وہاں پر مسلمان ہو گئی، اس نے توبہ کی، مسلمان ہو گئی۔ پھر انہی میں سے ایک جھوٹا نبی وہ طلحہ بن خویلد اسدی تھا، طلحہ بن خویلد اسدی، یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے خلاف جب مسلمانوں نے لشکر بھیجا تو اس پر تلوار بھی اثر نہیں کرتی تھی، تلوار اثر نہیں کرتی تھی، شعبدہ باز تھا، جھوٹا دعوے دار تھا، کرتب دکھاتا تھا، تو لوگ اس کے ساتھ مزید جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پھر بعد ازاں جب مسلمانوں نے اس کے خلاف جنگ کی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف نکلے، تو یہ بدبخت پھر اس وقت شام میں بھاگ گیا، اور بعد ازاں پھر یہ بھی مسلمان ہوا، تائب ہوا، اور اپنی باقی زندگی اسلام پر گزار کے پھر فوت ہوا۔ تو یہ تائب ہو کر، اس کے علاوہ پھر درمیان میں اور بہت سارے اس طرح کے جھوٹے مدعیان نبوت آتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پچھلی صدی کے اندر ایک جھوٹا کذاب ہمارے اس پنجاب کے اندر پیدا ہوا، اور اس مرزا کذاب اور مسیلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی تھا، یہ وہ بدبخت تھا۔ میں اس کے اوپر ابھی گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ آنے والے دنوں میں اس مضمون سے ہٹ کر ہم بالتفصیل اس کے اوپر بات کریں گے، بالتفصیل پورے مضمون کو آپ کے لیے میں انشاءاللہ کھول کے بیان کروں گا کہ یہ بدبخت تھا کون، اس کا والد کون تھا، یہ نوکری کہاں کرتا تھا، اور اپنی نوکری کی خاطر اس نے کیسے یہ بدبختی کی، اپنے آپ کو پیش کیا، انگریزوں نے اس کا انٹرویو کیا، اس کو سلیکٹ کیا، اور باقاعدہ اس کو تیار کیا گیا۔ یہ ایسے نہیں تھا کہ یہ باقی لوگوں کی طرح کوئی اس کو خمار چڑھا اور اس نے کر دیا، نہیں، یہ کیونکہ انگریزوں نے اس کے لیے پوری تیاری کی، اور اس نے یہ اس تیاری کا حصہ بنا، اور اس نے خود کو پیش کیا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ یہ جو پلاننگ آپ کر رہے ہیں اس کو آگے کیسے لے کر کے چلنا ہے۔ اور پھر ہم اس کے بارے میں یہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے کہ دنیا میں ان کا نیٹ ورک کہاں تک پھیلا ہوا ہے، کیسے پھیلا ہوا ہے، اور یہ اس وقت کیا کیا بدبختیاں پوری دنیا میں کر رہے ہیں، اور اسلام دشمن قوتوں کے کیسے یہ نمائندہ بن کر دنیا کے اندر بدبختی پھیلا رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں ان کی کیا صورتحال ہے۔ میں صرف اپنے نوجوانوں کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، یہ ہم کیونکہ یونیورسٹیز میں جب جاتے ہیں پڑھاتے ہیں، وہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں
اور ٹی وی کے اوپر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے انسانی حقوق کے نام کے اوپر کہ او جی ان کو حقوق نہیں دیے جاتے، ان کے حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، آئین نے ان کو حقوق دیے ہیں، یہ کیسے اسلام کے دعوے دار ہیں کہ جو ان کو حقوق نہیں دیتے، ادھر کہتے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے اور ان کی باری آتی ہے تو ان کو حقوق ہی نہیں دیتے، اور یہ مسلم اقلیت ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے ذہن کے اندر، کیا کہا جاتا ہے؟ مسلم اقلیت ہے۔ یہ دنیا کا بدترین جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں دانستہ یا نادانستہ، یا یہ خود سمجھتے ہیں اور لوگوں کو اور ہماری نوجوان نسل کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ قادیانی جو جھوٹے بدبخت ہیں، مرزائی ہیں، یہ بھی مسلمانوں کا اسی طرح ایک فرقہ ہے جیسے شیعہ وہابی دیوبندی بریلوی فرقے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مرزائی مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، یہ بدبخت مسلمان ہی نہیں ہے، یہ مسلمان اور دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہے۔ ان کو مسلمانوں کا فرقہ نہ سمجھا جائے، ہم اس لیے ان کے ساتھ ڈفرنٹ ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور رہی بات کہ ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے، ان کے حقوق وہ خود لینا نہیں چاہتے، ہم دیتے ہیں، وہ لینا نہیں چاہتے۔ ہم کیسے دیتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو قبول کر لے کہ یہ بدبخت مسلمان نہیں ہے، تو آئین کہتا ہے کہ غیر مسلموں کے جو حقوق ہیں وہ ہم ان کو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو باقی کافروں کو، جو باقی غیر مسلموں کو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں، جو ہمارا ملک پاکستان کا قانون اور آئین ان کو حقوق دیتا، ہم میں سے ہر شخص وہ حقوق دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ یہ لوگ خود قبول کریں کہ ہم غیر مسلم ہیں۔ یہ جب نقب زنی کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، تو کوئی بھی شخص اپنے گھر میں ڈاکہ قبول نہیں کرتا، وہ چوری قبول نہیں کرتا، وہ نقب زنی قبول نہیں کرتا۔ یہ اسلام کا قلعہ ہے ختم نبوت کا، جس کے بارے میں آقا اسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ کسی معمار نے کتنی ہی خوبصورت منزل بنائی اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، اور فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں نے آ کر کے اس پوری بلڈنگ اور قلعے کو مکمل کر دیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور ان جھوٹے مدعیان نبوت کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر بہت ساری احادیث کے اندر حضور نے خود بیان فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو کہ اندھیری رات کی طرح تم پر فتنے نازل ہونے والے ہیں، اندھیری رات کی طرح۔ فرمایا ایک شخص صبح کو مؤمن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مؤمن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ یہ وہ حالات ہیں جن کا اب ہم تذکرہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن میں اس کو پیچھے سے بیان کرتے ہوئے آگے آ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے کیسے ایک ایک واقعہ کو حضور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، حضور نے اس کو بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا آگے نشانی حضور نے بیان فرمائی، یہ جو صبح کو مؤمن شام کو کافر کہنے کے بعد حضور نے فرمایا یہ شخص وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے لیے اپنا دین بیچ دیں گے، دنیا کے لیے، دنیا کے حرص کے لیے، دنیا کے لالچ کے لیے۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا ذکر کیا تو اب ان فتنوں میں سے ایک جو پہلی نشانی تھی، فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق یہ اور فتنے کے درمیان سیدنا عمر فاروق ایک بہت بڑا دروازہ ہے، بہت بڑا دروازہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروازہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازہ توڑا جائے گا۔ اس کا معنی یہ تھا کہ حضور خود اس کے بارے میں فرما رہے تھے اور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے۔ فرمایا توڑے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق فوت نہیں ہوں گے بلکہ ان کو شہید کیا جائے گا، اور اس کا معنی یہ تھا کہ جیسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے امت کے اندر پھر اس کے بعد فتنے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی شہادت کے واقعے کو میں مختصر عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔
آپ نے جب ایران فتح کیا، فارس فتح کیا، وہاں پہ بہت اچھے کاریگر لوگ تھے. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کی یہ جو بلڈنگز بنانے کی مہارت ہے یہ بہت اچھی ہے. فارس کی یہ جو پورا خطہ ہے ایران کا، ترکمانستان کا، اور وہ آگے افغانستان کے اندر ہرات تک کا جو ایریا، یہ سارا اس دور کا فارس ہے. یہاں پر بڑا خوبصورت آرکیٹیکچرل ورک آپ کو ملتا ہے کہ بلڈنگز بڑی خوبصورت یہ لوگ بناتے ہیں. تو بڑے اچھے اچھے کاریگر لوگ تھے وہاں پہ. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک غلام وہ وہاں فارس سے لے کر کے آئے، اس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز. ابو لؤلؤ فیروز، اس کو وہ مدینہ میں لے آئے کہ یہ اچھا کاریگر ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اس کو مدینہ میں ہونا چاہیے، یہ وہاں دارالخلافہ کے اندر رہے گا تو ہمارے کام آئے گا. وہ بڑے بڑی چکیاں بناتا، بڑے بڑے کام کرتا تھا. ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر کے آیا. اس نے کہا کہ میرا آقا مجھ سے زیادہ خراج وصول کرتا ہے، خراج وصول کرتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ وہ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے بتایا میں ایسے چکیاں بناتا ہوں. اور پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم اور کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں. پوچھا کتنی قیمت وصول کرتے ہو؟ اس نے قیمت بتائی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم اس بات پر صبر کرو، راضی رہو، تمہارا آقا تم سے کچھ زائد وصول نہیں کر رہا، وہ انتہائی مناسب قیمت تم سے لے رہا ہے. تو جب وہ بڑے غصے کے اندر ابو لؤلؤ فیروز سیدنا عمر فاروق سے جب جانے لگا تو منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا. اور پھر دوسری روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق نے اس سے کہا تم چکیاں بڑی اچھی بناتے ہو تو کوئی ایک چکی ہمیں بھی بنا دو. تو اس نے سیدنا عمر فاروق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی شہرت بڑی دور دور تک ہوگی، لوگ جانیں گے کہ عمر فاروق کے لیے کوئی چکی بنی ہے. سیدنا عمر فاروق نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے اس شخص نے کیا کہا ہے؟ یہ ہے آقا السلام کی تربیت یافتہ اور ان کی بصیرت کیا ہے. اب صرف اتنا جملہ کہہ کے وہ شخص چلا گیا. اور پھر ایک روایت میں ہے کہ حضور مولا کائنات تشریف فرما تھے. سیدنا عمر فاروق نے حضور مولا کائنات کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ اے علی آپ دیکھیے اس شخص نے کیا کہا ہے. تو حضور مولا کائنات نے فرمایا کہ امیر المؤمنین یہ بدبخت آپ کو دھمکی دے کر کے گیا ہے، آپ کو دھمکی دے کر کے گیا ہے. پھر اس شخص نے دو دھاری ایک خنجر تیار کیا اور ایک روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لائے. وہ پچھلی صف میں کھڑا ہوا اور جیسے ہی آپ نے تکبیر اولیٰ کہی اس نے آپ پر 3 وار کیے، آپ کی کمر پر، کندھے پر، آپ کی گردن پر، اور پھر آپ کے پہلو کے اندر اس نے وار کیا. اور بعض روایات میں ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ لوگ اب اس پہ غلبہ پانے لگے ہیں اس نے باقی لوگوں کو بھی خنجر مارے. ان میں سے تقریباً 10 کے قریب لوگ زخمی ہوئے، 7 لوگ ان میں سے پھر شہید ہو گئے. اور بعد ازاں پھر اس نے خود کو بھی خنجر مار کے خودکشی کر لی. یہ تھا وہ بدبخت ابو لؤلؤ فیروز. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. ان کے بارے میں آقا السلام نے فرمایا تھا کہ یہ سیدنا عمر فاروق یہ فتنوں کے درمیان اور تمہارے درمیان ایک دروازہ ہے، جس دن یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا اس دن تمہاری طرف فتنوں کا آغاز ہو جائے گا. پھر اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا اور آپ کی شہادت کو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے اور فتنوں کے ظہور کے باب کے اندر ایک واقعے کے طور پر گنا جاتا ہے. یاد رکھیے یہاں اب آگے کچھ عقیدے کے مسائل آنے والے ہیں، عقائد کے مسائل آنے والے ہیں، ان کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. اور ان باتوں کو آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ سننا ہے، اپنے دل و دماغ کو کھول کر سننا ہے، بالکل کھول